امریکہ پروجیکٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ آزادی کون سی آزادی؟ آپ وہ تحریک انصاف کا کوئی آزادی والا دھرنا مت سمجھیے گا، یہ نام دیا ہے پروجیکٹ فریڈم کے نام پہ، آپریشن فریڈم کے نام سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا ہرمز میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو جہاز ہیں ان کو سیفلی بنائے ہرمز سے ہم لے کے آ جائیں، جس پر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت ان کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی جہاز نہیں گزر رہا، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہاز گزار رہے ہیں بہت طریقے سے، اور ہماری نیوی جو ہے ان کو اسکارٹ کر رہی ہے۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جو پہلے کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا، کوئی ایسے انوکھی بات میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ پہلے فرماتے تھے کہ آئیے نیٹو الائز میرے، آئیے یورپی ممالک آئیے میرا ساتھ دیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم یہ اپنا ہرمز کھلواتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے ہٹے وہ، لیکن اب امریکی صدر خود، امریکہ خود سے یہ کرنا چاہتا ہے۔ آج پیٹ ہیگسیت نے، جو کہ ڈیفنس سیکرٹری ہیں اور پینٹاگن میں بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا یا ہمارے جہازوں کو اسکارٹ جو کر رہے ہیں ان پہ حملہ کیا گیا تو پھر ہم بھی جواب دیں گے۔ اور ٹرمپ صاحب نے کل رات کو یہ بیان دیا تھا کہ ہم ایران کو پھر سے صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں اگر انہوں نے پھر سے کچھ طرح کی کوشش کی۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی جہاز نہیں گزر رہا اپنا ہرمز سے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جہاز گزرنا چاہتا ہے تو اس کی کوارڈینیشن ہو۔ تو بہرحال یہ امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے سمجھی کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس وقت عباس عراقچی صاحب جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ اس وقت چین میں موجود ہیں، اور چین میں موجودگی ان کی اس وقت آ رہی ہے کہ جب ٹرمپ صاحب کا بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ چائنا 15 مئی کو ہونے والا ہے، اور میں نے 15 مئی کی تاریخ آپ کو دی ہوئی ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس سے پہلے، لیکن آج ایک مہینہ ہونے والا ہے۔ جنگ بندی کے حوالے سے سیز فائر ابھی بھی برقرار ہے، لیکن کل ایک ایسکیلیشن ہوئی، اور ایک طرح سے کہنے دیجیے ایک انوانٹڈ ایسکیلیشن تھی۔ وہ یہ کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ پر جو ان کی آئل فیسلٹی ہے وہاں پہ میزائلز اور ڈرونز مارے گئے، 3 ڈرونز مارے گئے۔ یہ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ ہے، جس پہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے ناکام بنایا ہے۔ الزام ایران پہ لگایا گیا ہے۔ اب تک میں نے بہت سے ایران کے ایکس اکاؤنٹس کو دیکھے ہیں جو کہ آفیشیل ہیں، اب تک کسی نے کلیم تو نہیں کیا اس چیز کو، لیکن ساری انڈیکیشنز وہاں جا رہی ہیں۔ اس پر آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے، کل میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنے پروگرام میں اپنے گیسٹ سے یہ درخواست کی تھی کہ اس معاملے پہ خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان نے خاموشی ہی اپنائی ہوئی ہے، لیکن آج پاکستان نے باقاعدہ اس عمل کی جو کہ الفجیرہ جو آئل پورٹ ہے متحدہ عرب امارات میں، جہاں پہ بقول متحدہ عرب امارات کے وہاں پہ جو ہے ایرانی جو ہیں ڈرونز آ کے گرے ہیں، تو اس کی انہوں نے مذمت کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے ایکس پوسٹ میں، اور انہوں نے جو ہے نہیان صاحب سے جو کہ یو اے ای کے جو پرنس ہیں اور وہاں کے پریزیڈنٹ، ان سے جو اظہار ہمدردی کیا ہے، اور کہا ہے کہ کسی بھی صورت اسکلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں امارات کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ آج سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب نے بھی جو ہے اس کی مذمت کی ہے۔ شروع میں یہ لگ رہا تھا اوپیک کے بعد، جب سے متحدہ عرب امارات جو ہے اوپیک سے باہر نکلا تھا، اور اوپیک پلس سے جو باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے 1 مہینے کے اندر، اس سے لگ رہا تھا گلف کے اندر سٹرین آئے گی ریلیشن شپ کے اندر، لیکن آج محمد بن سلمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم امارات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھی بیان دیا ہے، اور بائی دا وے آج 275 کور کمانڈر کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے 1 سال جو آج ہو گیا ہے، اور 1 سال جو ہم نے جو مارکت الحق جو ہندوستان کے خلاف جو ہم نے جنگ جیتی ہے پھر بنیاد مرسوس کے ذریعے سے، اس میں تمام افواج پاکستان کی طرف سے، کور کمانڈرز کی طرف سے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے نوجوانوں کو، افواج کو جو ہے سلام پیش کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ 1 سال کے اندر پاکستان ایک طاقت اور بھرپور مضبوط ملک بن کے ابھرا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو ہے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا مشرق وسطیٰ کے اندر، اور مزید اسکلیشنز کو بڑھنا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ 2 معزز مہمان موجود ہیں۔ نعیم لودھی صاحب ہیں، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عابر امیر المشرقی صاحب، آپ دونوں، حامد المشرقی صاحب، آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نعیم صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے، یہ جو ایسکیلیشن کل ہوئی ہے جس پر آج آپ نے دیکھا کہ سب نے مذمت کی ہے، اور ابھی سیز فائر ہم اس کو فریجائل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اب سیز فائر کی کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اس کی جو فریجلٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ میرے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جنگ پھر سے ریسٹارٹ ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو افواج پاکستان کو مبارکباد کہ 1 سال پورا ہوا، بنیاد المرصوص کو آپ نے بتا دیا،
انٹرو میں مجھے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پوری قوم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کارنامہ اس وقت انجام دیا، اور آج کل بھی جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، پاکستان کا جو مقام ہے وہ بھی میرا قابل ستائش ہے۔ یہ آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی لاجک جنگوں میں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ایک اسٹریٹجک لاجک ہوتی ہے نا، جو بندہ انالائز کرتا ہے، اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی برنک مین شپ کھیلی جا رہی ہے، اتنی زیادہ خطرناک برنک مین شپ کے جو کہ وار شروع بھی کر سکتی ہے، کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اب تک بھی میرا تجزیہ یہی ہے، اور میرا امید بھی یہ ہے، اور میرا خیال پوری دنیا یہ دعا کر رہی ہے کہ جنگ نہ ہو مزید، یہ معاملہ ختم ہو اور حرمت کھل جائے، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ تمام برنک مین شپ کے بعد دونوں سائڈیں یہ محسوس کر رہی ہیں، ان کے ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہوا ہے سارا معاملہ، اس کے باوجود ان کے ڈیفینس سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ از ناٹ اوور، ان کے جنرل صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سیز فائر موجود ہے، اور اسی قسم کی بات چیت جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ بات چیت کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آخری پنجہ آزمائی ہے، بنیادی طور پہ اپنے ہوم آڈینس کے لیے دونوں ملک کر رہے ہیں، ورنہ دل سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی سیز فائر ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ جنگ بندی ہو، کیونکہ جنگ بند ہونے کے فوراً بعد نیتن یاہو جیل میں جانے کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عرب ملکوں میں سے ایک دو ایسے ہوں جو کہ نہ چاہتے ہوں کہ جنگ بند ہو، اس کی جو بھی ریزنز ہیں۔ ادروائز جو مجھے یہ دو چیزیں میں آپ کے بات کرتا چلوں کہ ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ اسرائیل لبنان میں جو ہدف حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ ذرا اس کو دشواری پیش آ رہی ہے، حزب اللہ کی بڑی سخت مزاحمت ہے، شاید اس کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں، یا یہ چین میں اس مدعے کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی لے اور دے کریں چینیوں کے ساتھ۔ بہرحال اندازہ میرا یہی ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ جنگ میں دوبارہ تبدیل نہیں ہوگی، اور یہ دعا بھی ہے کہ نہ ہو، لیکن بہرحال جنگ کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا۔ بالکل عظیم صاحب نے فرمایا ہے ناظرین کہ جنگ کا کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا اثار، اور برک مین شپ ہے، یعنی یہ کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ کوشش کرتی رہیں گی اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کہ اب ایک تاثر یہ دے کہ ہم جنگ کر سکتے ہیں، لیکن آخر کار جنگ نہ بھی وہ کریں گے، مطلب پنجہ آزمائی وہ کر رہے ہیں ایک طرح سے تاکہ ڈومیسٹک کنزمپشن جو ہے وہ ہوتی رہے۔ لیکن ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر حمید المشرقی صاحب، ماہر المومر سر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا جیسے نعیم صاحب فرما رہے کہ جنگ کے اثار تو لگ نہیں رہا ہے، اچھا اس میں بہت ہی کیش 22 سچویشن ہے، اور یہ متحدہ عرب امارات جو ہے یہ بہت ہی ایک طرح سے ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے، گو کہ کچھ رپورٹس آتی ہیں کہ سٹرینز بھی آئے ریلیشن شپ کے اندر پاکستان اور اس کے حوالے سے۔ ہم نے جو $3 بلین جو ان کو واپس کیے، جو انہوں نے ہم سے مانگے، جو کہ ہمیں کرنے بھی تھے، اور پاکستان نے بہت ہی ایک سوورن کنٹری ہونے کے ناطے ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس وقت ان پر ایک وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان پر جارحیت ہو رہی ہے، اور اس سچویشن کے اندر پاکستان کا کوئی پتہ بھی ہے کہ بہت سے ہمارے جو ورکرز ہیں، لیبرز ہیں اس میں UAE کے اندر موجود ہیں، کچھ رپورٹس آتی ہیں ناٹ کنفرم، اور اس پر میں زیادہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ورکرز کے حوالے سے کوئی فیصلے بھی کیے گئے ہیں کہ ان کو جیسے اتصالات کے حوالے سے کچھ اطلاعات آئی ہیں جو کہ یہاں پہ ایک بزنس ہے۔ کہنے کا میرا قصر مختصر یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی ہیں، پاکستان کو اپنے اکانومک انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں متحدہ عرب امارات شاید پاکستان سے مزید توقع رکھتا ہے، کیا اس کی توقعات بجا ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ UAE کا اس جنگ کے اندر جس انداز میں شامل ہوا، اس کی وجہ واحد یہی تھی کہ UAE کا ایک مکمل پچھلے 2 سال سے، بلکہ ٹرمپ کے پچھلے دور سے، جب سے UAE نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے، اس کے بعد سے ایک بڑا واضح طور پر ان کا ایک ٹلٹ نظر آ رہا تھا اسرائیلی پالیسیز کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ جو امریکن مفادات ہیں، امریکی اڈے ہیں، اور امریکن میرینز کی موجودگی، اور امریکہ کی جو اکنامیکل سٹرکچر ہے، بہت سارے جو
ان کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے یو اے ای میں بیس کر رہے تھے. اس حوالے سے ایران کے پاس یہ جسٹیفیکیشن تھی کہ وہ صرف امریکن جو انٹرسٹ ہیں مفادات ہیں ان کو نشانہ بنا رہے. لیکن دوسری جانب اس نے یو اے ای کی اکانومی کو, یو اے ای کے سیف سٹی کے کانسیپٹ کو, دبئی کا جو ایک پوری دنیا کا ایک ہب بن چکا تھا اس کو شدید دھچکا پہنچایا ہے. سو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان ملک کو دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرنا پڑا, لیکن وہیں پر ایران کی ایک اپنی جسٹیفیکیشن ہے, ایران کی ایک اپنی لمیٹیشن ہے. دوسرے اینڈ کے اوپر ہمیں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یو اے ای اور باقی بھی جو عرب ممالک ہیں, چاہے وہ کویت ہو, بحرین ہو, سعودی عرب, ان سب کو ایک بات کا اندازہ ہوا کہ وہ جو پچھلے 25-30 سال سے 91 کی پہلی جو گلف وار تھی صدام حسین کے خلاف, اس کے بعد سے جو امریکہ نے یہ جو تاثر دیا ہے کہ جی وہ یہاں پر ان کو سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ موجود ہے. آج یہ بات ثابت ہوئی کہ دراصل اس ساری جنگ کے بعد کہ امریکہ عرب ممالک کے لیے سیکیورٹی پرووائڈر تو نہیں بلکہ وہ تو اسرائیل کو سیکیورٹی دے رہا ہے, اور خطے کے اندر اسرائیلی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ سارے اڈے بنائے, اور بدقسمتی سے یہی اڈے جو ہیں یہ ان ممالک کے لیے وبال جان بن گئے. اب آ جاتے ہیں دوسرے اینڈ پہ پاکستان کے لیے. پاکستان کا رول بڑا کلیئر اور واضح ہے. میں اس کو بڑا ایک ون لائنر میں, وہ یہ کہ پاکستان کسی بھی حالت میں نہیں چاہتا کہ دو مسلمان ممالک آپس میں لڑیں, بلکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان مفاہم و تفہیم ہو. بلکہ چاہے آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی سعودی عرب ایران کانفلکٹ بڑا شدت اختیار کرنے والا تھا, جب پاکستان نے انٹروین کیا اور وہ ایک جنگ ہونے سے روکی, جس کو اگین میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ہم جو ابھی جنرل نعیم لودھی صاحب بات کر رہے تھے کہ سپوائلر ہے اسرائیل, سپوائلر ہے وہ اسرائیل جو ہر حالت میں یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں, وہ تماشا دیکھیں, اور وہ ان کی پھر کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اپنے گریٹر اسرائیل کا ایکسپینشن پلان کو ایک عملی جامہ پہنائے. اب یہاں پر پاکستان کا بڑا کلیئر رول ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایران اسپیشلی ان دس کنڈیشن یو اے ای پہ اس انداز کے اٹیک کرے جس میں اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر یا اس کی اکانومی کے اوپر مزید سٹرین آئے. وہیں پر پاکستان کی یہ بھی توقع ہے کہ یو اے ای ہو یا کوئی بھی ملک ہو, وہ اب اسرائیل کی جو ٹلٹ ہے اس کی طرف اگر ان کی ایک واضح طور پر ایک نشانی جائے گی یا واضح ان کی علامات ہوں گی, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ ایران کے آگے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے, عامر صاحب میں آتا ہوں, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. نعیم صاحب, جیسے عامر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دونوں پوزیشنز پہ ہے, وہ ایران اور یو اے کے درمیان جو ہے وہی کردار ادا کرنا چاہتا ہے جو ماضی میں سعودی عربیہ ایران کے حوالے سے جو اس نے ایک ریپروچمنٹ کا کردار ادا کیا, اور بہت ہی پاکستان کی ایک تعریف بنتی ہے اس حوالے سے. لیکن اس وقت ایک رائے یہ ہے, اور غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ یہ جو ایرانین پورٹس کا ایک نیول بلاکیڈ ہے اور ایران کا اس سے تیل بہت اثر انداز ہو رہا ہے, ریونیوز اس کے اثر انداز ہو رہے ہیں, تو ایک رائے یہ ہے. جیسا فلپ سائڈ ابھی تک میں نے کوئی آفیشیل کنفرمیشن ایران کی طرف سے نہیں دیکھی ہے, لیکن ساری انڈیکیشنز ایران کی طرف ہی جاتی ہیں کہ انہوں نے ہی شاید یہ ڈرونز جو ہیں چلائے ہیں. مگر کہنے کا میرا مطلب یہاں پہ یہ ہے, ایران یہ چاہتا ہے کہ اگر ان کا آئل ریونیو افیکٹ ہو رہا ہے تو ہاں وہ امریکن الائز جو کہ اس وقت یو اے ای جو ہے, اور اوپیک سے بھی وہ نکل گئے, اوپیک پلس سے بھی نکل گئے. اوپیک وہی ہے کہ جس پر ٹرمپ صاحب تنقید کرتے تھے پہلے, تو وہاں ان کے انٹرسٹ کو ہٹ کیا جائے. تو یہ جو ایک طرح سے کیا گیا ہے, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایران کا کیونکہ تیل کا معاملہ تھا اس لیے انہوں نے تیل کے پورٹ پہ حملہ کیا ہے. دیکھیں, دو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, آپ کے ناظرین کے سامنے. ایک تو یہ کہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے مس انفارمیشن کا, ڈس انفارمیشن کا, فالس فلیگ کا, اور جو اجارہ داری ہے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پر بھی, کیونکہ ہر چیز فیس بک, ایکس, ایوری تھنگ وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے نکلتی ہے, اور جو مین میڈیا بھی ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ درست ہو. کئی باتیں ایسی ہیں جن کا بعد میں پتہ چلے گا. اور یہ فالس فلیگ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جنگ جاری تھی تو ترکی کی طرف سے یہ آیا تھا بیان باقاعدہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارے اوپر راکٹ داغے جا رہے ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں, یعنی کہ انہوں نے فالس فلیگ کی طرف انڈیکیشن کی. تو عین ممکن ہے کہ یہ کسی اور کا اس میں آپ نعیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ اسرائیل کا ہاتھ اور پاؤں تو ہر جگہ ہے, آپ یوں سمجھ لیں, کیونکہ وہ تو ہر صورت میں اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران تو کتنے 50-60 سال سے ہو گئے کہ وہ سینکشنز کے انڈر ہے. ان کو سینکشنز کے انڈر زندگی گزارنے کی عادت پڑ گئی ہے.
تو یہ سمجھنا کہ یہ چند دن کا جو تیل رکا ہے اس سے ایران تیل ملا اٹھے گا، میرا خیال یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے 5-6 راستے کھول دیے ہیں ایران کے لیے کہ اگر وہ اپنی چیزیں لینا چاہیں دینا چاہیں، اور اس پر آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے اعتراض بھی نہیں کیا ہے، اور بلکہ امریکہ اگر نہ خوش ہوتا تو جو ابھی ایران کا جہاز واپس کیا اور ان کے لوگ واپس کیے تو وہ وایا پاکستان واپس نہ کرتے۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے آپ اور ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات یہ مفاہمت ہو چکی ہے یا ہونے والی ہوگی کہ اس کو ہم نے کھولنا ہے اور اس کو۔ ہاں، جو مین سٹکنگ پوائنٹس ہیں وہ دو ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایران کا ایٹمی پروگرام اور ایران کی سینکشنز۔ ایٹمی پروگرام پہلے بھی مان گیا تھا ایران، اس کو بہت منیمم کرنے پہ جب عمان بات چیت کروا رہا تھا، لیکن پھر یہ بات ہوگی۔ اب ایران یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ایک تو اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ اس قسم کی حملے نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے ایٹمی معاملات پر تو پھر آپ کو بات کرنی پڑے گی سینکشنز پر بھی۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں صحیح، جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے تو نعیم میرا صاحب اپنا خیال یہ کہ ہرمز والا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اوکے جلدی، اوکے، باقی یہ بات چیت لمبی چلے گی۔ بالکل بولا آپ نے کہا بات چیت لمبی چلے گی، ہرمز والے معاملات ہو سکتا ہے حل ہو جائیں، اور پھر وہی جیسے نوازی میں نے آپ کے ساتھ تجزیہ رکھا تھا، ہو سکتا ہے فرسٹ سٹیج میں ہرمز کا ہو، اور پھر کل وہ کیتھلین ڈورن بوس صاحبہ جو آئی تھی نیو یارک پوسٹ کی ڈیفینس کورسپونڈنٹ، ہمارے سوالات پہ برا مان گئی تھی۔ بہرحال اچھا حامد البشیر صاحب، یہ جو فرما رہے ہیں نعیم صاحب کہ فیک نیوز بالکل ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت سے مختلف کلیمز بھی آتے ہیں۔ 28 فروری سے جو جنگ چل رہی ہے دعووں کی ہے جنگ، کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، چیزیں اسٹریٹجک کس کی جیت ہوئی ہے، ہر کسی کا اپنا ایک دعویٰ ہے، ہم یہاں رائے نہیں دے سکتے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے انیشلی آئی ریمبر کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی there were some reports that the Israelis have made a copy of Iranian drones by the name of Shaheed۔ تو ایک تو یہ ہمارے پاس ایک اس کا ایک فیکچوئل ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو کل والے واقعے میں بھی کچھ اسی طرح کی اگر ہمیں کچھ انڈیکیشنز مل جائیں کہ اسی ماڈس آپرینڈی کو فالو کیا گیا ہے کہ ایران کا شہید ڈرون بنا کے، کوئی بھی ڈرون بنا کے، کوئی ہر چیز تو پاسبل ہے، یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہو؟ دیکھیے 100% یہ پاسبل ہے، اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ واٹ از دا IRGC، یعنی جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں ان کا کیا اس کے اوپر ریمارکس ہے۔ انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جنگ کے دوران ایک ارامکو جو اپنی سعودی عرب کی آئل فیلڈ ہے اس پر جب بم داغا گیا، میزائل داغا گیا، تو فوری طور پر ایران کی اپنا چائنا کی سیٹلائٹ نے فوری طور پر اس کا ایک اوریجنیٹڈ جو ہے امیج دیا کہ دیٹ میزائل واز اوریجنیٹڈ فرام اسرائیل۔ سو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل سپوائلر اور شرارت کا رول ادا کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی ہوگی کہ موساد جو ہے وہ ایون ایران کے اندر بھی پینیٹریٹ کر چکی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک IRGC کسی مسئلے کی ذمہ داری نہ لے یا ایران کی حکومت نہ لے تو ہو سکتا ہے کہ عامر صاحب اس میں بھی نا ایک پرابلم ہے نا، آپ نے بالکل ایک بات صحیح کی ہے، لیکن خاموشی کیوں ہے؟ مطلب وہ فوراً مدح کر دیں، انکار کر دیں، وہ اچھا خاموشی اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے ایران کے لیے یہ کیلکولیشن ہے، اگر ایون انہوں نے نہیں بھی کیا اور ان کو اس میں سے کچھ گین نظر آ رہا ہے خاموشی کے اندر کہ واٹ از دا ریئیکشن آف امریکنز، واٹ از دا ریئیکشن آف UAE، واٹ از دا ریئیکشن، تو اس حوالے سے بھی خاموشی ہو سکتی ہے کہ اگر جس پوائنٹ کے اوپر ایکسپلین کرنا ہو یا جس پوائنٹ پہ اپنا سٹینس لینا ہو وہ اس حساب سے لیا جائے۔ دیکھیے ابھی جنرل صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، یہ جو جنگ ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو انپریڈکٹیبل ہیں، اور جو اس وقت گلف کی صورتحال ہے وہ ایک چنگاری کی طرح ہے، کسی بھی وقت سلگ سکتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن امید کبھی امکان یہی ہے کہ دونوں فیس سیونگ چاہتے ہیں، فیس آف نہیں چاہتے ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی پبلک کے آگے وہ وننگ ٹرافی کے ساتھ بیٹھے۔ سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو دونوں اپنے اپنے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے، اپنی اپنی ریڈ لائنز کے حوالے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، دس از واٹ کریٹنگ دا پرابلم۔ ہمیشہ سے ہوتا یہ آیا ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے،
है, बैक चैनल डिप्लोमेसी पे मामला तय होते हैं, और फिर जब फाइनल स्टेज आती है मुज़ाकरात की या एग्रीमेंट की तो वो पब्लिक होता है। अब बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अंदाज़े हुकूमत है वो ऐसा है कि अभी बात जरा सी होती है और वो सोशल ठीक मीडिया है, के ऊपर, ठीक है, सोशल ट्रुथ के ऊपर हाँ पहले वो दे बिल्कुल देते वही आप बात हैं। इट आपकी इज बचा है, क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ये बचा है बिल्कुल बात। अच्छा नईम साहब, बिल्कुल उन्होंने हामिद साहब ने एक बिल्कुल वाज़ेह और सही नुक्ता उठाया है। अच्छा, अमेरिका ईरान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है और बहुत ही एक वाज़ेह फ़र्क है। ईरान की तरफ से जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं वो IRGC की तरफ से आते हैं या खातिमुल अंबिया उनके जो मीडिया हेडक्वार्टर्स है वहाँ से आते हैं, लेकिन जो उनके ईरानी सदर हैं मसूद पजेश्कियान, उनका तो ख़त भी मौजूद है। ही रोट अ लेटर टू दी, आई थिंक टू दी अमेरिकन नेशन, और एक तरह से उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं है। फिर उनके माकूल गुफ्तगू करते हैं, उनके अब कोई मुझ पर बायस होने का इल्ज़ाम न लगा दी, वही चीज़ें जो लिखी गई जो हमारे सामने मीडिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब्बास अराक़ची साहब वो भी बहुत माकूल लगते हैं। ये तो ईरान की वो लीडरशिप है कि जो डिप्लोमेसी को की ज़्यादा बात करती है, लेकिन अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इनका जो हाईएस्ट ऑफिशियल है यानी US प्रेसिडेंट, उसकी तरफ से जब ये बात आती है जिसमें प्रोवोकेशन होती है, तो फिर ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इसको मजीद एस्केलेट करने में? देखिए, जो तो ईरान की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है ये तो उनकी पॉलिसी का हिस्सा हो, जिसको प्लेइंग गुड कॉप और बैड कॉप कहते हैं, कि दोनों किस्म के मैसेजेस जाते रहे, रिकन्सिलिएशन का मैसेज भी जाए, और दूसरा, और वैसे भी आपको पता है कि ये एक नॉर्मल तरीका है कि जो अफवाज के सरबराह होते हैं उनकी तरफ से हमेशा रवैया सख्त होता है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका रवैया डिप्लोमेटिक होता है, और यही तरीका उनका है। लेकिन उधर से उलट है, वहाँ पर अफवाज की तरफ से कोई बात नहीं हो रही, और मेरा ख्याल है कि शायद ये उनके लिहाज से सही रवैया है, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव एटीट्यूड है उनकी पॉलिटिकल हायरार्की का। मैं अमेरिकन हायरार्की की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये कहना कि जी कौन कसूरवार है, ये तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई इस वक्त हम, क्योंकि वैसे भी आपको पता है ना, पाकिस्तान एक जिस रोल में है, फैसिलिटेटर के रोल में है या मीडिएटर के रोल में है, तो हमारी न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एज ए रिटायर्ड जनरल ये कोई ले लूं, कोई स्टांस ले लूं, कोई पोजीशन ले लूं कि कसूर उसका ज्यादा, तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल गवर्नमेंट अच्छा के लिए। चलिए, एक सवाल मैं आपसे मजीद करना चाहूंगा नईम साहब, इस पे तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। ये जो पाकिस्तान और UAE के हवाले से जो हालिया रिपोर्ट्स आ रही थी इनके स्ट्रेन रिलेशनशिप के हवाले से, आज की सिचुएशन में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मसम्मत की है और कहा है कि हम अपने अमाराती भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। ये हमारे ताल्लुकात को अब इससे जो कि कुछ रिपोर्ट्स हैं अब कंफर्म नहीं है, इसको मजीद बेहतर करेंगी या मामला वहीं के वहीं रहेंगे? देखो, बात यह है कि जो डिप्लोमेसी है इसका एक अपनी लेवल है, और जो रियल पॉलिटिक है उसका अपना एक अलग लेवल है। दोनों बाज़-औक़ात करीब होते हैं, बाज़-औक़ात इतने करीब नहीं भी होते। तो जो एक्चुअल हकायक हैं ऑन ग्राउंड, वो थोड़े से हो सकता है कि इतनी जल्दी टेंशन खत्म ना हो, लेकिन मेरा ख्याल बहुत अच्छा रवैया अख्तियार किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि डिप्लोमेटिकली एक रिप्रोचमा का रवैया अख्तियार किया है। और मेरा ख्याल है ये कि चाहे आपके किसी के साथ कोई टेंशन हो भी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हालांकि रिटायर्ड जनरल हूँ, कि हमें तो चाहिए कि हम अपने बाकी पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ भी बातचीत का रवैया अपनाएं और अपने मसाइल बातचीत से हल करने की कोशिश करें। क्योंकि आपने देख लिया कि कितनी बड़ी बड़ी जंगें हो रही हैं, जंगों से ऐसे मसाइल हल नहीं होते। यूक्रेन का अभी तक हल नहीं हुआ, 2 दफा हमला हो गया ईरान पर, वो हल नहीं हुआ। यहाँ तक कि गाजा जो कि छोटी सी जगह है, उन्होंने हथियार नहीं डाले अभी तक। तो इसका ये मतलब ये कि आजकल जंगों की नौयत कुछ ऐसी हो गई है कि जंगों से मसले हल नहीं होते। और ये भी आप देखें कि ये किसी करवट ऊंट बैठा ही नहीं है। इतना बड़े बड़े हमले किए इसराइल और अमेरिका ने मिलकर, लेकिन इतने अच्छे तरीके से दिफा कर लिया ईरान ने कि बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन है। कोई भी नहीं कह सकता कि जी हमने बड़ा काम कर लिया। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो ये रवैया है कि बावजूद किसी टेंशन के हमें डिप्लोमेटिकली दरवाजे भी खोलने चाहिए और टेंशन भी कम करनी चाहिए। ये मेरा ख्याल एक अच्छा रवैया, नतीजा तो बाद में पता चलेगा। बेहतरीन बात आपने की है। अच्छा अब्दुल मुशर्रिफ साहब, एक और मसला भी है ना, ये सब कुछ चल रहा है सामने सामने, हम एक महाज को भूल जाते हैं, वो लबनान का महाज है। वहाँ पे एक फ्रेजाइल सीज फायर हुआ और आज की इतला ये है कि हिजबुल्ला और इसराइल के माबैन फिर से वहाँ पे जो है शुरू हो गया मामला। ईरान ये कहता है कि लबनान के अंदर भी अमन आए, जब तक पायदार अमन नहीं आएगा, मतलब मुज़ाकरात जो हैं वो उस हवाले से कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लबनान कितना अहम है इस सारे मसले के लिए?
देखिए, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इसराइल का जो जो एक्सपेंशन का जो प्लान है, जिसके अंदर वो जनूबी लबनान का वो जो 30 किलोमीटर का जो एरिया है वो जो कब्जा करना चाहता है, जिसके तहत वो वाहिद ब्रिज जो जनूबी लबनान को फलस्तीन के साथ जोड़ता है उसको मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, और उसको उन्होंने अपने नए नक्शे में, इसराइल का नक्शे के अंदर शामिल कर दिया। वजह यह है कि उसके तहत देखिए, हिजबुल्लाह की एक एग्जिस्टेंस है, हिजबुल्लाह की एक अथॉरिटी है जो कि मैं समझता हूँ इसराइल तमाम कोशिशों के बावजूद खत्म करने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह का जो पूरे जो उस खित्ते के अंदर जो कंट्रोल है, जिस अंदाज में उसको पब्लिक सपोर्ट भी हासिल है, उसकी वजह से इसराइल जो है वो किसी भी हालत में वहां पे मैं समझता हूँ कि कामयाबी नहीं ले सकता। जिस तरह के अभी जरा साहब ने कहा कि गजा में 2 साल बमबारी करके, मलिया मेट करके 40 किलोमीटर की पट्टी को वो टेक ओवर नहीं कर सके। एक चीज हमें समझनी होगी और वो ये है कि ये जो गजा का जो मसला है फलस्तीन का, हिजबुल्लाह के साथ जनूबी लबनान का, देखिए इसकी वजह से अब 2.5 मिलियन लोगों को सिर्फ जनूबी लबनान से हिजरत करनी पड़ गई है, इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं इस सारी इग्रेशन की वजह से। और इसीलिए ईरान ने जब मुज़ाकरात किए या जंगबंदी की तो इसको एक शर्त के तौर पे साथ रखा। अब एक तरफ से ईरान को कहा जाता है कि जी ईरान की प्रॉक्सीज है, नहीं, ईरान की प्रॉक्सीज के अलावा दे आर इंडिजिनस पीपल हु आर रेजिस्टिंग अगेंस्ट द इजरायली फोर्सेस एंड ऑक्यूपेशन। दुनिया को यह समझना होगा कि आज भी सूरत हाल जो फ्रीडम फाइटर ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ होती है उसमें और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फर्क जब तक नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड समझेगी, मैं समझता हूं कि यह मसला उनसे हल नहीं होगा। ये बड़ी क्लियर बात है। हम देखिए 9/11 के बाद दुनिया ने हर चीज को टेररिस्ट करार देकर बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट्स, बहुत सारी फाइट्स अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन फोर्सेस को जिस तरह दबाया गया, आज वक्त बदल चुका है। आज वो फोर्सेस दोबारा ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ खड़ी हैं और उनको रेजिस्टेंस दे रही हैं। इसराइल के लिए बहुत मुश्किल है इसके जनूबी लबनान पर कब्जा करना, और उसको बहरहाल मैं समझता हूँ कि ऐसी रेजिस्टेंस मिल रही है जिसके तहत वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं नहीं समझता इसराइल कामयाब होगा। ठीक है, ये मामला वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन नईम साहब, अभी खबर यह है कि ईरानी जो वजीर खारजा हैं वो चीन में मौजूद हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट काउंट हो रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब 15 मई को जा रहे हैं चीन। उससे पहले ईरानी वजीर खारजा भी चीन चले गए हैं। व्हाट डज दिस सिग्निफाई सर? अच्छा, वजीर खारजा गए हैं, मेरा ख्याल था शायद प्रेसिडेंट गए, एनीवे जो भी है इम्पोर्टेंट है ये विजिट। और इस पूरे मामले में चीन बेशक आपको कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा या उसका फाल किरदार नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम जो लोग स्ट्रेटेजी जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है चीन का किरदार है। और चीन का बड़ा किरदार उस वक्त शुरू हुआ था जब हमारे नायब वजीर आजम उधर गए थे और 5 निकात वहां से इशू हुए थे। वो अभी भी वही फ्रेमवर्क है उनका कि चीन का स्टांस वही है और ये नहीं समझा जा सकता कि चीन बिल्कुल ही पैसिविटी के मोड में है। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है, जैसे मैंने कहा था ना, कि ये भी मुमकिन है कि ट्रम्प हूबहू इसी सिचुएशन को इसी हालत में रखकर जाना चाहें चीन। हाल तो कोशिश तो उनकी ये होनी चाहिए कि हल हो जाए फिर जाएं, क्योंकि चीन के साथ तो बातें करने वाली और बहुत सी हैं इसके अलावा भी। तो लेट अस सी हाउ इट गोज। ये ईरानी वजीर खारजा का या प्रेसिडेंट या जो भी उधर गए हैं वहां जाना बहुत खुशाइंद है और जरूर कोई ना कोई वहां से मुश्तरका स्टेटमेंट भी निकलेगी। उससे मजीद अंदाजा होगा कि चीन का स्टांस क्या है। वैसे तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हुर्मुज़ को खोला होना चाहिए क्योंकि चीन बड़ा इफेक्ट होता है उससे। और लेकिन उनका वो इशारा कर रहे हैं हर चीज का कि आप यूएनओ के चार्टर के मुताबिक, यूएनओ की मामलात के मुताबिक ये सारे मामले हल करें, जबकि आपको पता है कि ट्रम्प ने तो यूएनओ वगैरह से बड़े अरसे से हाथ धोए हुए हैं। तो देखते हैं आगे मामला कैसे चलता है। ये नजर आ रहा है कि एक तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो रहा नहीं बल्कि हो चुका है तकरीबन, क्योंकि जो सऊदी अरब और कतर और ओमान, ये 3 बड़े मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अमन के साथ ईरान के साथ रहने को तैयार हैं। और जो बाकी 3 मुल्क हैं जिनका भी हम नाम भी ले रहे थे, जिसमें यूएई है और बहरीन है और में शायद कुवैत है, वो अभी भी ये चाहते हैं कि ईरान को मलिया मेट किया जाए, क्योंकि ईरान अगर रहा किसी भी शक्ल में तो हमें आराम से रहने नहीं देगा, ये उनका ख्याल है। जबकि ईरान ने बताया है कि इस इलाके से अगर
امریکی چلے جائیں تو ہم سب مل کر ایک فیصلہ آپس میں کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں وہ اور لوگ آ جائیں گے, پاکستان کا اس میں نمایاں نام ہوگا, ترکی ہوگا, چین کی مدد اور روس کی مدد حاصل ہوگی. تو یہ چینج تو تقریباً آ گئی ہے آپ سمجھیں. یہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی سے ایک سپلٹ ہے مڈل ایسٹ میں. اب وہ سپلٹ رہتی ہے یا وہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے, بند ہو جاتی ہے, وہ صحیح. آنے والا وقت میں نعیم بتائے صاحب گا. میں اس میں مزید کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ کل ان کا وزٹ ہے عباس راغچی صاحب کا 6 مئی کو. یہ منسٹری آف فارن افیئرز نے کنفرم کیا ہے. ممبرز آف پولیٹیکل بیورو آف دی سی پی سی سینٹرل کمیٹی اینڈ منسٹر آف فارن افیئرز وانگ ی ول ہولڈ ٹاکس ود ہم. ان کے ساتھ ملاقات ہے عباس راغچی صاحب کی 6 مئی کو, وہ جائیں گے وہاں پہ. اچھا, میں اس پہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا, عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے حوالے سے بہت آپٹیمزم تھی, ہمیں بھی تھی, پاکستان کے میڈیا نے بہت آپٹیمزم اور پھیلانی بھی چاہیے کہ ہو جائیں گے مذاکرات, لیکن نہیں ہوئے. اور گو کہ کولیپس نہیں ہوا ہے پروسیس, لیکن ابھی کہہ سکتے ہیں اسٹیل میٹ ہے. اس وقت ہم نے دیکھا تھا سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے یہی ایرانین فارن منسٹر جو تھے وہ روس بھی گئے تھے, عمان بھی گئے تھے, وہ پاکستان کے ذریعے سے جا رہے تھے, مطلب ایک سینڈوچ وزٹ ہو رہا تھا اور پھر آ کے یہاں پہ ڈی بریف کرتے تھے سب چیزوں کو. اس وقت چین نہیں گئے تھے. اس سب کے اندر ایک اب روس بھی ایک ہے. اور ٹرمپ نے غالباً حالیہ دنوں میں یہ بیان دیا تھا, مجھے جہاں تک میں ریکال کر پا رہا ہوں, کہ پیوٹن صاحب نے کہا جنگ بندی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ یوکرین کی جنگ بند کر دیں تو ہم یہ جنگ بھی بند کر دیں گے. پیوٹن کتنا کردار ادا کر سکتا ہے سارے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رشیا کا بہت کی رول ہے. رشیا کا جو رول ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عباس راغچی ابھی چند دن پہلے اسی لیے عمان اور عمان کے بعد رشیا گئے, پوٹن سے ملے. اور دوسرے حوالے سے بہرحال رشیا جب ہم بات کرتے ہیں ملٹی پولر ورلڈ کی اور ورلڈ آرڈر کے چینج ہونے کی, تو اس کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے وہ چائنا اور رشیا مل کر ہی امریکہ جیسی سپر پاور کے اگینسٹ بنا رہے ہیں. ایک چیز بڑی ہمیں سمجھنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے اس نے بہرحال ایران کو اس جنگ میں سپورٹ کیا ہے, بالواسطہ طور پر کیا ہے, اور اس کے اندر چائنا نے بھی کیا ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ایران اس طرح نہ تو ریزسٹ کر سکتا تھا, نہ ریزیلینٹ, نہ سروائیو کر سکتا تھا. سو اب امریکہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ بڑھتی ہے, جنگ اور کسی اور لیول پہ جاتی ہے, تو پھر شاید رشیا اور چائنا کو, اسپیشلی رشیا کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا. لیکن دوسرے اینڈ کے اوپر ایک بات بڑی کریٹیکل ہے, وہ یہ ہے کہ اس پورے جنگ کا ایک طرح سے ابھی تک بینیفیشری بھی ہے رشیا, کیونکہ رشین آئل جو ہے اس پہ پابندیاں ختم ہو گئی, وہ 30 سے زائد ملکوں کو اپنا آئل بیچنے لگ گئے. یوکرائن جنگ کی طرف سے دنیا کی توجہ ختم ہو گئی. یوکرائن جنگ کو ختم کرنے کا جو فورس تھا یا دباؤ تھا رشیا کے اوپر, وہ ختم ہو گیا. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ایک بات بڑی کلیئر ہے, وہ یہ کہ ایران نے اپنی یورینیم رشیا کے حوالے کرنے تک پر ایک ایٹ اے سرٹن لیول امادگی ظاہر کر دی. سو اس سے مراد ہمیں یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ رشیا اور ایران کا سٹانس ایک ہی ہوگا, جبکہ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کا اور وہ جو اس کی لابی ہے اس کا ایک اپنا سٹانس ہے. سو جہاں پر بھی کہیں ایگریمنٹ ہوگا وہاں پر یہ بات بڑی کلیئر ہوگی کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کے اندر رشیا بطور گرنٹور بھی آ سکتا ہے اور بطور سپورٹنگ ایلیمنٹ فار ایران بھی آئے گا, چائنا بھی ایسا گرنٹور آئے گا. جس طرح کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے اندر چائنا نے بہت کردار ادا کیا, وہیں رشیا کا بڑا کردار ہے. سو ان نٹ شیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ اب خطے کی جنگ کا ہوگا اگلے 24 سے 48 گھنٹے. صحیح ہے. نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, شاید آپ ٹھیک ہے عامر اور اس صاحب, کے اندر بیک چینل ڈپلومیسی میں رشیا کا بڑا کردار نظر آ رہا ہے. اوکے عامر صاحب, آپ کا پوائنٹ آگے. نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, شاید آپ کو سوال پسند آئے. ہندوستان کہاں ہے سب سارے معاملات میں؟ آج پورا 1 سال ہو گیا ان کو, ہم نے جنگ میں بھی ہرایا اچھا خاصا, اور اس وقت وہ ان کی ڈپلومیٹک ایسولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور مطلب میری سوال میں ناٹ آؤٹ آف پیٹریوٹزم پوچھ رہا ہوں, جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں اس کے حوالے سے جو موجود ہیں, مطلب ہگلوں میں سی مودی صاحب کی ناکام ہو گئی, پھر وہ بہت سارے حوالوں سے آج انہوں نے مذمت تو کی ہے جو امارات میں جو حملے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی نہ ان کی گارنٹی چاہ رہا ہے انڈیا کی, اور انڈیا کی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں چاہ رہا. اب یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو فرسٹریشن انڈیا کے مل رہی ہے اور ایک طرح سے زخم ایک انتہا پسند ان کی حکومت کو مل رہی ہے, یہ پھر سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں یا کچھ ان کی معاونت کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آگے کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو ہم سب کو خبر معلوم ہے کہ بی جے پی نے مزید پوزیشن بہتر کر لی ہے اپنے انڈیا کے اندر. بنگال کے اندر آپ کو پتہ ہے الیکشن انہوں نے جیت لی ہیں, جو کہ بڑے عرصے کے بعد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہوم میں تو کوئی وہ اور کنسولیڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو اٹیک ہوا ہے یو اے ای کے اوپر,
وہاں پر وہ جو بندرگاہ میں ایک جہاز کھڑا تھا جس میں یا جہاں آگ لگی وہاں پر کچھ انڈین بھی تھے، اور انڈین نے یہ کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس قسم کا کام ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ہندوستان کا ایک نیکسس بڑا کمپلیٹ ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد ہر صورت میں کرتے ہیں. تو ایک تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اور وہ بڑا کٹ اپ ہے اس بات پر کہ جی ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے، اور حالانکہ اس خطے کا بڑا ملک ہے، چین کے بعد سب سے بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی جا رہی. تو کوئی نہ کوئی شرارت ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کا موجودہ ڈپلومیٹک سٹیٹس، پاکستان کی دنیا میں پذیرائی، اور آج جس چیز کو 1 سال ہوا ہے بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں پاکستان کی کارکردگی اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ بی ایل اے والوں نے حملہ کیا تھا بلوچستان میں کئی شہروں پر، یک وقت بہت بڑا ایک پلان تھا جو اسرائیل اور ہندوستان نے مل کر بنایا تھا، اس کو خاک میں ملایا ہماری فوج نے. آپ کو پتہ ہے سبق سکھا دیا ہم نے افغانستان کو، وہاں سے بھی ابھی بات چیت کے انڈیا جو مل رہا ہے، چین اس میں کوشش بھی کر رہا ہے. تو ہندوستان بھی اس پوزیشن میں ہے نہیں. پھر وہ میں بات کروں گا لاجیکلی، ملٹری لاجک اگر دیکھیں، پولیٹیکل لاجک دیکھیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کرے. اور لیکن جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جنگوں کی تو کوئی لاجک نہیں ہوتی، اور جیسے مودی جیسے لوگ اور ٹرمپ جیسے لوگ اور نیتن یاہو جیسے لوگ، ان کے ذہنوں کو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جو میں نے جس تیاری کا مجھے معلوم ہے جو پاکستان نے کر رکھی ہے، یہ میں ہندوستان کو کنوے کر دیتا ہوں آپ کے یہاں سے چینل کی توسط سے، کہ اب اگر انہوں نے کوئی شرارت کی تو ہم صرف دفاع نہیں کریں گے، ہم پھر کچھ اور بھی کریں گے. صحیح. عبد المشرقی صاحب، لاسٹ کوشچن، یہ وہی ہندوستان ہے 28 فروری کو آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوتی ہے. اب تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، مودی صاحب کی طرف سے نہ کوئی مذمتی بیان، نہ کوئی اظہار تعزیت، اور کانگریس کی طرف سے جو انڈیا کی اپوزیشن جماعت ہے انہوں نے اس پر واویلا بھی مچایا ہے کہ ہندوستان نے تعزیت بھی نہیں کی آیت اللہ خامنئی کی شہادت پہ. آپ آخری کامنٹ آپ کا. جی بالکل، دیکھیے مودی نے نا بڑا اپنا، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی غلط فیصلہ کیا کہ اتنا کلیئر کٹ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا. ایران پر حملے سے 1 دن پہلے انہوں نے وہاں پر جو کچھ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ مودی کی بھی جو ساری آئسولیشن ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان کے لیے آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ دنیا سے مکمل آئسولیشن کا ہے. یہ بڑی ایک کلیئر میسج ہے. اور دوسری بات، چھوٹی سی میں بات بتا دوں آپ کو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے جو پچھلے سال کی مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی کامیابی ہے، اس میں پاکستان کی قیادت نے بہت دانش مندی دکھائی، ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فون آیا، بات ہوئی، اور ہم نے اپنے حملے کو روک دیا. لیکن اگر اب وہ کوئی آپریشن سندور کے نام پہ کوئی نیا ایڈونچر کریں گے تو میرا خیال ہے پاکستان اب اپنے بڑے اہداف حاصل کیے بغیر اپنا جواب بھی نہیں روکے گا. اب پاکستان کے نے بڑے کلیئر اہداف سیٹ کیے ہوئے ہیں جو کلکتہ اور ساؤتھ آف انڈیا تک کے ہیں، اور پھر انڈیا کے جو اکنامیکل ہبز ہیں ان کو ہم ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچائے بغیر یا ختم کیے بغیر اب ہم ون سائیڈڈ جنگ نہیں ختم کریں گے. اور یہی وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اندازہ ہے مودی کو بھی، اور اب وہ جرأت نہیں کریں گے پاکستان پر دوبارہ کسی قسم کا مس ایڈونچر کرنے کی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حمید المشرقی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین، آج ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع، بین الاقوامی موضوعات پر میرے خیال سے سیریز بن جانی چاہیے خبر سے تصویر تک کی. ہم آپ کے سامنے ہماری ریسرچ ٹیم، ہماری نیوز ڈائریکٹر ایک لے کے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ یونیک پوائنٹ آف سیلنگ کہہ سکتے ہیں آپ، یونیک سیلنگ پوائنٹ، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید کوئی ہم انوکھا کام نہیں کر رہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض آپ کے سامنے چیزوں کو بہت ہی محتاط ہو کے بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے. ہمارے ملک کے مفادات کی بھی بات ہے اور ہمدردیاں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ایک ہمارے دوست ممالک کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، خاص طور پہ کل امارات کے اوپر، اور پھر آپریشن فریڈم جو کہ اپنا ہرمز میں امریکہ کا ایک آپریشن ہے، بقول امریکہ کے وہ اپنے دوست ممالک کے جو ویسلز ہیں ان کو وہ وہاں سے جہازوں کو بہت بحفاظت نکالے گا. تو ابھی سچویشن یہ دیکھتی ہے. اور کل عباس راکھی صاحب چین جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹرمپ صاحب جائیں گے. ایک تجزیہ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جنگ تلانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ جنگ تو نہیں، مطلب یہ جو ایک نیگوسیشن کا پروسیس ہے تلانی بھی جا سکتا ہے، اور اپنا ہرمز کے حوالے سے کوئی فیصلہ فوراً نہ ہو. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، اس پہ ہی فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے دونوں ممالک کی ڈومیسٹک کنزمپشن ان ٹرمز آف کہ اپنے لوگوں کو کیا جواب دینا ہے. بہرحال ابھی نعیم لودھی صاحب نے حوالہ دیا آپ کو، اور میں آپ کو بتاتا چلوں
इस वक्त शायद हो सकता है मेरे टाइम पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हों 10 बजे वो भी ये डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं भी आपको बता देता हूं कि मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी ने बहुत अच्छी खासी विक्ट्री समेटी है और वहाँ पे स्टेट इलेक्शंस हुए असम में, केरला में और बंगाल के अंदर। और बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा को शिकस्त हुई है। ये वही ममता बनर्जी साहिबा है कि जो कि एक वाइब्रेंट और एक सेकुलर माइंडेड खातून समझी जाती थी और वो 34 साल बंगाल के अंदर एक कम्युनिस्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत रही, उसको हरा के वो वहाँ पे जीती हैं और अब जो है मोदी साहब ने उनको हराया है। बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं, बल्कि ये चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी ऑनलाइन, कि ये मोदी की 2024 के बाद जो कि उस इलेक्शंस में उनको बहुत अच्छा खासा सीट बैक मिला था, गो के वो जीत गए थे लेकिन मेजॉरिटी नहीं बना पाए थे। इस वक्त 4 रियासतों पे उनकी हुकूमत में वो इलेक्शन जीते और मजीद 2 मतलब और उन्होंने रियासतों में इलेक्शन जीते हैं। तो इस वक्त 11 में से 6 इस वक्त मोदी साहब जीत चुके हैं इंडिया की रियासतों के अंदर। तो हाँ, बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर तो उनकी बहुत जगहसाई हो रही है, लेकिन कंसोलिडेशन वो कर रही है बीजेपी, और वो क्यों कर रही है? सिर्फ एक कार्ड पर, हिंदुत्व कार्ड पर। और उसकी वजह ये है कि जहां पे ये इलेक्शंस हुए हैं बंगाल के अंदर, वहां उन्होंने इस नैरेटिव के साथ या इस जहर के साथ बात की है कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ इलेक्शंस हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, which also implies against the Muslims of India, which by the way everyone speaks about it. I'm not saying anything unique and I'm not saying anything which can be considered something new for you. वो ये कहते हैं ये infiltrators घुस बैठिए हैं जो बांग्लादेश से आके बांग्लादेश में बंगाल के अंदर आ जाते हैं और फिर ये वोट्स और अपनी जो इलेक्टोरल जो उनकी जो वोटिंग लिस्ट है उसमें ये टेम्परिंग करके मुसलमानों को अक्सरियत ही बनाते हैं। ये बीजेपी का नैरेटिव है, लेकिन ये बीजेपी का नैरेटिव इंडिया में कामयाब हो रहा है। गलत या सही तो गलत ही है, लेकिन वहां पे अब हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा बहुत पहले ही मर चुका था और कल बंगाल के अंदर जो कि एक सेकुलर रियासत समझी जाती है, वहां पे ये नैरेटिव कि हिंदुस्तान एक सेकुलर है, मर चुका था पहले, कल उसकी तदफीन हो गई है। तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।